الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الناس توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ معصیت یعنی اللہ کی نافرمانی اگر کسی سے سرزد ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کرنا واجب ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر فرمایا ہے کہ التوبۃ من المعصیت واجبۃ، کہ معصیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اگر کسی سے صادر ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کرنا واجب ہے۔ توبہ اس کی بڑی تاکید ہے، قرآن میں حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو توبہ کا حکم دیا۔ ابھی جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، کہ ایمان والو سب اللہ کے حضور توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ فلاح یہ عربی میں ہر دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو
اللہ کے حضور توبہ کرو، سچی پکی توبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا، معلوم ہوا کہ یہ واجب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ۔ اللہ کی قسم، میں ایک دن کے اندر اللہ کے حضور توبہ اور استغفار 70 سے زیادہ مرتبہ کرتا ہوں۔ اور مسلم شریف کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبو الی اللہ واستغفروہ، اے لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو، فإنی اتوب فی الیوم 100 مرۃ، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، جیسا کہ سورہ فتح میں آپ کو بشارت دی گئی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ و استغفار کیوں کرتے ہیں؟ اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ دراصل امت کی تعلیم کے لیے، امت کو بتلانے اور سکھلانے کے لیے یہ عمل کرتے تھے، تاکہ آپ کا یہ عمل امت کے لیے ایک نمونہ بنائے۔ لقد کان فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور اس سے توبہ اور استغفار کی اہمیت کو بھی بتلانا مقصود ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باوجود عصمت کے توبہ کا اور استغفار کا روزانہ اتنا اہتمام کرتے تھے، تو ہم لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام، کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کا اہتمام کریں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب ہیں وہ سب گناہوں کی وجہ سے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ گناہوں سے توبہ اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کیا جائے اور اس کی طرف خصوصی توجہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بڑی تاکید فرماتے ہیں، اور بندہ جب اللہ کی طرف توبہ اور رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ روایتوں میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی سفر میں ہے اور اس کا اونٹ اس کے اوپر، اس کا توشہ، پانی وغیرہ سب کچھ ہے، اب اچانک وہ اونٹ جو ہے گم ہو گیا، اور اس نے بہت تلاش کیا، تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا، یہاں تک کہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر کے وہ ایک درخت کے نیچے جا کر یہ سوچ کر کے لیٹ گیا، سو گیا کہ میں اب تو موت ہی مجھے آئے گی۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اس کے قریب آ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر کے اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ خوشی کے مارے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور یوں کہا باری تعالیٰ کو کہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حالانکہ کہنا یوں چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب۔ تو جیسے خوشی کی زیادتی میں اس کی زبان پھسل گئی اور وہ الٹا بول گیا، تو اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب توبہ کیا ہے؟ دراصل یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ لوگ زبان سے توبہ توبہ بولیں، یہ کافی نہیں ہے، توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے اندر 4 شرطیں ہیں۔ ویسے ہر عام توبہ کے اندر تو 3 شرطیں ہیں، اور بندوں کے حقوق کا اگر معاملہ ہو تو وہاں چوتھی ایک شرط مزید ہے۔
پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی ان یقلع عن المعصیت، آدمی گناہ سے اپنے آپ کو گویا نکال لے، یعنی جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جب تک کہ گناہ کو چھوڑے گا نہیں وہاں تک توبہ اس کی مکمل نہیں ہوگی، توبہ تام نہیں ہوگی، توبہ درست نہیں ہوگی۔ توبہ کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری شرطیں پائی جائیں۔ ایک آدمی مثلا نجاست کے گڑھے میں کھڈے میں پڑا ہوا ہے، پاخانہ اور پیشاب کا کھڈا بھرا ہوا ہے، اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اب اگر وہ پاک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کھڈے سے باہر نکلے۔ اندر رہتے ہوئے اگر ساری دنیا کا پانی اس کے اوپر بہایا جائے گا تو بھی وہ پاک ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو کہیں گے کہ بھئی پہلے تم باہر نکلو، اس کے بعد چند جو ہے بالٹیاں بھی اس کو پاک صاف کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو گویا پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس گناہ سے کو چھوڑ دے۔ بعض لوگ جو ہیں گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے توبہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اگر کسی آدمی کو گناہ کے اندر ایسا تلوث ہو، ایسا ابتلا ہو کہ اس کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر وہ استغفار کرے، اور استغفار کے اوپر مداومت کرنے کے نتیجے میں آگے جا کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے توبہ کو آسان کر دیں گے۔ تو بہرحال توبہ کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے ان یندم علیہا، کہ آدمی اس گناہ کے اوپر اس کو ندامت ہو۔ ندامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قلب میں، اس کے دل میں ایک درد کی سی کیفیت ہو، گویا یہ احساس ہو کہ ہائے میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی، گویا اس کا دل بے چین ہو جائے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کر لیا۔ جیسے کسی عاشق کا معشوق اگر اس سے ناراض ہو جائے تو اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کسی بندے کو یہ معلوم ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو اس کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، جو محبت تھی، جو عشق کا گویا معاملہ تھا، اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی ناراضگی کا احساس بھی ان کو بے چین کیے دیتا تھا۔ تو بہرحال دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو بے چینی ہو، تو قلب کے اندر دکھ اور درد ہو کہ ہائی میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی۔ اور پھر تیسری شرط اس کے لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ وہ جو ہے ان یعزم ان لا یعود الیہا ابدا، کہ یہ پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ اب میں اس کام کا، اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، وہ یہ طے کر لے۔ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہماری گویا جس کمزوری کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ ہم سے سرزد ہو جائے، تو یہ یاد رکھیے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کو یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں مر جاؤں گا لیکن اس کام کا ارتکاب نہ کروں گا۔ تو یہ توبہ کے صحیح ہونا، توبہ کی صحت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب بعد میں طبیعت کی، مزاج کی کمزوری کی وجہ سے گویا غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر اگر اس گناہ میں دوبارہ ملوث ہو گیا تو وہ پہلی والی توبہ کی گویا درستگی میں منافی نہیں، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس وقت تو اس کا ارادہ پختہ یہی ہونا چاہیے کہ میں اب اس گناہ کا کبھی بھی ارتکاب نہیں کروں گا۔ یہ تین شرطیں جو ہیں وہ تو ہر گناہ کے لیے ہیں، اور اگر اس گناہ کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے حقوق سے ہے تو اس کے اندر پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ بندوں کے جس حق کو اس نے ضائع کیا ہے اس کو ادا کرے۔ مثلا اگر کسی کا مال لے لیا ہے تو اس صورت کے اندر وہ مال اس کا واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگ کر کے معاملہ صاف کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ جس میں 6 باتیں پائی جاتی ہو۔ پہلا یہ کہ اپنے گزشتہ برے عمل پر اس کو ندامت ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ فرائض اور واجبات
اللہ تعالیٰ کے جو چھوٹے ہیں ان کو قضا کریں. نمازیں چھوٹی ہیں تو توبہ کے نتیجے میں نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو معاف ہوگا، لیکن جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو تو ادا کرنا پڑے گا، ان کی قضا ہوگی اس کے اوپر، وہ معاف نہیں ہوتی. تو جب تک کہ وہ قضا مکمل نہیں کرے گا وہاں تک توبہ اس کی مکمل نہیں ہوگی. یا مثلا اگر کسی کا مال اس نے لے لیا ہے ظلماً، زبردستی کسی کا مال چھین لیا ہے تو اس کو واپس کرے. کسی کو اپنے ہاتھ یا اپنے زبان سے اس نے اگر ستایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے تو معافی مانگ کر کے اس کو راضی کر لے، اور پھر آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ ارادہ کر لے. اور پھر اخیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو ایسا بنا دے کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کرتا ہوا دیکھے. یہ 6 باتیں اگر پائی جائے گی تو اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ اس کی درست ہو جائے گی. تو بہرحال توبہ بہت ضروری ہے، حقوق کی ادائیگی. لوگ خالی زبانی کہہ لینے کو توبہ سمجھتے ہیں، نہیں. ایک تو اس گناہ کو چھوڑنا ہے، اس پر دل میں ندامت کا احساس اور بے چینی قلق ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور بندوں کے حقوق جو ہیں جو تلف ہوئے ہیں، ضائع ہوئے ہیں، ان کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. جب تک کہ یہ ساری باتیں نہیں ہوگی وہاں تک اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہو. آج کل بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن کوئی بندہ چاہے کتنا ہی روئے دھوئے، جب تک کہ وہ بندے کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا یا بندہ جو بحق والا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا وہاں تک اس کی توبہ درست نہیں ہوگی. اس لیے عموماً آج کل لوگوں کا مال ظلماً لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کی جاتی ہیں اور ان کو راضی کرنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا. یہ بہت گویا توجہ کی چیز ہے، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. اور جب تک کہ یہ بندے کو یہ حق کو ادا نہیں کرے گا اور بندہ خود راضی اپنی رضامندی سے معاف نہیں کرے گا وہاں تک اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ بندوں کی حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بہت احتیاط سے اور بہت زیادہ توجہ سے کام لیا جائے اور اس کو ادا کرنے کی طرف دھیان دیا جائے. جب تک یہ بات نہیں ہوگی وہاں تک توبہ مکمل نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کو حقیقی معنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور زبانی خالی بول لینا کافی نہ ہو، دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ اب کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا. یہ بات اور رہی کہ اپنی جو ہے کمزوری کی وجہ سے، اپنے ارادے کی کمزوری کی وجہ سے مستقبل میں کوئی یہ گناہ اگر ہو گیا دوبارہ تو یہ اس توبہ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اس توبہ سے جو گناہ معاف ہوئے وہ ہوئے ہیں، اب دوبارہ اس کی توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک سورج جانب مغرب سے طلوع نہیں ہوگا وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. رات میں یا دن میں آدمی جب چاہے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور یہ توبہ کی شرائط جو بتلائی گئی اس کے مطابق توبہ کر لے تو اس کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ یاد رہے کہ یہ توبہ جو ہے کوئی ایک ہی دن نہیں، روزانہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ روز روز اگر کسی غیر اختیاری طور پر کوئی گناہ وجود میں آیا ہے تو وہ بھی اس توبہ کی وجہ سے معاف ہوتا جائے. جب بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں سے جو نقطہ گناہ کی وجہ سے پڑا تھا وہ صاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام
اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیئتک ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک اللہم یا علیم یا حلیم یا کریم یا رحیم اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت الباعث الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الکثیر ندعوک دعاء الباعث الفقیر کدعاء المضطر الضریر